میاں محمد نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا رولا پھر سے پڑ گیا پاکستان میں۔ میاں نواز شریف صاحب کی ایک تصویر آئی اور اس تصویر کے بعد یہ شور مچا ہے۔ یہ تصویر کیوں آتی ہے اور کون کھینچتا ہے، یہ ہے وہ سب سے بڑا سوال جس کا جواب آپ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے ایک تصویر کے اوپر ویلاگ کیا تھا اور میں نے ثابت کیا تھا ٹیکنیکل نقطوں کے ساتھ کہ یہ تصویر میاں نواز شریف صاحب کے اپنے لوگوں نے کھینچی ہے، کیونکہ وہ تصویر جس اینگل سے کھینچی گئی تھی وہ اینگل سے کوئی آدمی آگے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اگر وہ حسین نواز کے دفتر کے اندر نہ گھسے تو، کیونکہ وہ ان کے دفتر کے اندر سے آیا تھا، وہ ان کا اپنا آدمی تھا، تو وہ غلطی سے انہوں نے وہ تصویر بھی ساتھ اپلوڈ کر دی اور پتہ چل گیا کہ یہ پی ایم ایل این یا میاں نواز شریف صاحب کے لوگ خود کھینچتے ہیں۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب مشکل میں تھے، کچھ حالات ایسے چل رہے تھے پاکستان کے کہ خان صاحب مشکل میں تھے، تو میاں نواز شریف صاحب کی صحت مند اور حشاش بشاش تصویریں سامنے آ گئی تھیں جس میں بتایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب صحت مند ہے اور وہ آگے اقتدار سنبھال سکتے ہیں، تصویریں بولتی ہیں۔ اب میاں نواز شریف صاحب کی واک کرتے ہوئے ایک زبردست قسم کی تصویر آئی جس میں دوبارہ وہ بہتر نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ تصویریں کیوں دے رہے ہیں؟ حالانکہ وہ بیماری کا وہ کہہ کر گئے ہوئے ہیں پاکستان سے، اور وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ چند ہفتوں کے علاج کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ گارنٹی ان کے بھائی نے دی ہوئی ہے، وہ پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب، بیٹی ان کی پاکستان میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ایسے موقع پہ میاں نواز شریف صاحب ایسی تصویر کیوں جاری کریں گے؟ اس مرتبہ جب سعودی عرب کے ساتھ حالات خراب ہوئے عمران خان صاحب کی حکومت کے، تو عارف حفیظ بھٹی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی اور کچھ اور لوگوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ میاں صاحب نے کچھ طاقتور حلقوں سے بات چیت کی اور پھر انہوں نے سعودی عرب میں بات چیت کی اپنے دوستوں سے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فوٹو جاری کی کہ میں بالکل بھلا چنگا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ مجھے دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تصویر ایک سی وی ہے، آپ نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ ایک سی وی دیتے ہیں، تو اس طرح کا آپ اس کو مطلب دے سکتے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کی تصویر آنا اور پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کے اوپر اس کا زیادہ وائرل ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ایم ایل این ایکچولی کیا میسج تک اور خاص لوگوں تک پہنچانا چاہ رہی ہے، تو وہ ان کا میسج ہے۔ لیکن کیا یہ عمران خان صاحب کو واقعی ہٹا پائیں گے؟ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جب بھی تصویر جاری کرتے ہیں وہ ان کے اپنے گلے پڑ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد۔ جس بحران سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنی صحت مند تصویر بھیجتے ہیں، وہ بحران ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جاتا ہے اور وہ تصویر میاں صاحب کے ان کی فیملی کے گلے اس لیے پڑ جاتی ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں میں تو اب ان کو واپس لے کے آؤں گا۔ اور اس مرتبہ خان صاحب نے میری اطلاع کے مطابق کیبنٹ میں اور اس کے بعد یہ تہیا کر لیا ہے کہ میاں صاحب کو اب یا تو واپس لے کے آئیں گے یا ڈرامہ یہ ختم کریں گے، اور واپس لانے کے لیے اب وہ پورا زور لگائیں گے۔ اور ان کے کچھ قریبی دوست جو ہیں ان سے جب میرا رابطہ ہوا تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب اب نہیں مانیں گے، وہ پوری کوشش کریں گے کہ میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے اور وہ اپنی سزا مکمل کریں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، اس بات پہ کنونس ہو گئے ہیں کہ یہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ دھوکہ دے کے علاج کے نام کے اوپر باہر گئے تھے، ہم نے ان کو بھجوا دیا تھا، اس وقت بھی حالات بہت خراب تھے اگر آپ کو یاد ہو تو۔ عمران خان صاحب پہ میڈیا کا دباؤ تھا، 4 وزیروں کو چھوڑ کے پوری پارٹی ان کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی، ان کی کیبنٹ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی، بہت سارے لوگ ان کو ڈرا رہے تھے، شیخ رشید احمد جیسے سیاستدان جو ہے وہ خان صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال رہے تھے کہ اگر میاں نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو ایک اور بھٹو بن جائے گا پاکستان میں۔ تو ان خدشات کے پیش نظر میڈیا کے دباؤ کے اوپر اور کچھ طاقتور حلقوں کے دباؤ پہ عمران خان صاحب نے ایک کڑوا گھونٹ کیا اور پھر عدالت نے بیچ میں انٹروین کیا اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے۔ اب پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں آپ کو یہ مثالیں نہیں ملتی کہ ایک قیدی ہے وہ قید کاٹ رہا ہے، اس کو باہر نکالا، ضمانت دی، اور جس کے اندر اس کو سزا ہو چکی ہے اور پھر اس کو علاج کے لیے کسی اور ملک بھیج دیا اور وہ وہاں پہ علاج نہیں کروا رہا بلکہ وہاں پہ سیریں کر رہا ہے، پھر ٹوٹ کے اپنی تصویریں بھیج رہا ہے آپ کو۔ تو وہ ایک اس پورے نظام کے اوپر، ہماری عدلیہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان بہت بڑا میاں نواز شریف صاحب لگا رہے ہیں۔ جس کام کے لیے وہ لگاتے ہیں یا جو فائدہ اٹھانے کے لیے حالات سے، وہ حالات بدلتے ہی یہ تصویر ان کے اپنے گلے پڑ جاتی ہے۔ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس لے کے آؤ، شہباز شریف صاحب اس میں گارنٹر ہیں، عدالت میں معاملہ آ چکا ہے، پنجاب گورنمنٹ کو انہوں نے کنونس کرنا تھا کہ میاں صاحب بیمار ہیں، وہ بھی وہ نہیں کر پا رہے، تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب کا آلریڈی ریفرنس آ گیا ہے اور اس کے اندر بچنا ممکن نہیں ہے، ٹی ٹی اسکینڈل کے اندر، جعلی اکاؤنٹس کے اندر، تو وہ بھی ایک مشکل ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں محرم الحرام کے بعد، وہ یہ کہہ رہے ہیں، پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم کووڈ 19 کے فوراً بعد، پھر کہتے تھے رمضان المبارک کے بعد، پھر کہتے تھے کہ چھوٹی عید کے بعد، پھر کہتے تھے کہ بقرہ عید کے بعد، اب وہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے بعد ہم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اے پی سی کریں گے اور پھر ہم اس حکومت کو گرا دیں گے۔
لیکن میں اگر تینوں کا انالیسس آپ کے سامنے رکھوں کہ اپوزیشن پارٹی اس وقت کس سچویشن میں ہے، آپ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور میں نے بھی آپ کو بتانا ہے کہ پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے نیب قوانین میں تبدیلی کے لیے جو کاغذ پیش کیے ہیں وہ کاغذ کیا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، کاغذ بھی دکھاؤں گا، ترجمہ بھی بتاؤں گا، آسان زبان میں آپ کو بتاؤں گا کہ احتساب سے بچنے کے لیے کس قسم کا قانون لایا جا رہا ہے، آپ کی اور میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے آج پہلے پی ایم ایل این کے اوپر، کیا مسلم لیگ نون حکومت کو گرانا چاہتی ہے؟ تو ان کے حالات آپ دیکھ لیں۔ نمبر 1، کیسز ان کے اوپر بے تحاشا ہیں اور آخری مراحل میں ہیں۔ اس وقت وہ ڈیسٹیبلائز تو چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک الیکشن میں وہ نہیں جا سکتے، اور حکومت گرانے کی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، اداروں کو وہ ناراض نہیں کر سکتے، لہذا پی ایم ایل این سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ جعلی اکاؤنٹس کا جو معاملہ ہے وہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے، نہ یہ باہر نکلتا ہے نہ یہ نگلا جاتا ہے، تو یہ ایک اتنی بڑی مشکل ہے۔ اس میں وکلا بھی کہہ چکے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ اس میں ڈیلے کیا جا سکتا ہے، اس کیس سے بچا نہیں جا سکتا، آپ مینج کر لیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو۔ اور اس کے بعد جو مقتدر حلقوں کی یا اسٹیبلشمنٹ کی ایک ناراضگی ہے پی ایم ایل این سے، وہ ختم نہیں ہوئی، اور مریم نواز صاحبہ نے جو پتھر بریگیڈ لجا کے نیب کے دفتر کے اوپر اٹیک کیا، اس کے بعد دوبارہ سے وہ جو اعتبار ایک بن رہا تھا وہ دوبارہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یعنی جو مریم نواز صاحبہ کی خاموشی کے دوران شہباز شریف صاحب نے محنت کر کے پارٹی کو مقتدر حلقوں کے یا اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں کچھ پازیٹیو امیج بلڈنگ اس کی تھی، یا جس میں مدد کی تھی، کچھ قانون سازیوں میں انہوں نے مدد کی تھی، فیٹف کے اندر جو قومی اسمبلی میں بل گئے وہاں مدد کی تھی، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر مدد کی تھی، پھر دیگر کچھ اور بل پاس ہوئے تھے، انہوں نے فاٹا کے حوالے سے مدد کی تھی، تو وہ ساری چیزیں کر کے اپنا پازیٹیو امیج لے کر آ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب بتا رہے تھے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ساتھ چل سکتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے پتھر چلوا کے وہ ساری محنت جو ہے وہ ضائع کر دی، اور ایک پولیٹیکل لیڈر نے یہ کہا کہ جتنے پتھر مریم نواز نے مارے ہیں یہ شہباز شریف صاحب کی سیاست کو جا کے لگے، تو یہ بات حقیقتاً یہ ٹھیک ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کے لیے دوہری مشکلات ہیں کہ نواز شریف صاحب کے وہ گارنٹر ہیں، میاں صاحب واپس نہیں آ رہے، خان صاحب کہتے ہیں واپس لے کے آنا ہے، دوسری ان کے اپنے کیسز ہیں، تیسری مقتدر حلقے دوبارہ ناراض ہو گئے ہیں، تو یہ اکٹھی ہو گئی ہیں مشکلات۔ تو پی ایم ایل این مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی احتجاجی تحریک شروع کر پائے گی۔ پیپلز پارٹی کی طرف آ جائے تو سندھ میں ان کی کارکردگی اتنی مایوس کن ہے کہ وہ ابھی تک کوئی بھی بڑا شو کر نہیں پائے۔ ایون جو گڑی خدا بخش کے اندر وہ ایک بہت بڑا اجتماع کیا کرتے تھے، بھٹو صاحب کی برسی سالگرہ، ان کے اوپر بہت بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے، وہ بھی اب اگر سندھ گورنمنٹ کی مدد کے بغیر وہ کرنا چاہیں تو وہ چیز رہ نہیں گئی پیپلز پارٹی، وہ جیالہ، وہ طاقت، وہ زور اس پارٹی کے اندر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سندھ کے اندر قائم علی شاہ صاحب کے تو 100 بہانے آپ کر سکتے تھے، لیکن مراد علی شاہ صاحب کے دور میں بھی اگر اب سندھ اس طرح ڈوب رہا ہے، کراچی کے یہ حالات ہیں، اور بے ہنگم طریقے سے شہر کو پھیلا دیا ہے، نالوں کی صفائی نہیں ہو سکی، تجاوزات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے، گورننس کی حالت آپ کے سامنے ہے، پینے کا صاف پانی وہاں پہ لوگوں کو نہیں ملتا، گندگی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں، کرپشن ہے، بے ایمانی ہے، لوٹ مار ہے، میرٹ وہاں پہ نہیں ہے، تو ان چیزوں کے بعد وہاں پہ لوگوں کی ہوپ ختم ہو گئی، اور وہ اب اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ شاید اس طرح نہیں نکلتے جیسے ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب ان کو ایک ہوپ دیا کرتی تھی۔ لہذا پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت یہ سوٹیبل ٹائم نہیں ہے کہ اس حکومت کو گرائیں اور ایک نئے الیکشن میں چلے جائیں۔ بلاول بھٹو کی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو وقتاً فوقتاً لانچ کیا جاتا ہے، اور وہ اچھا ڈیلیور بھی کرتے ہیں، وہ روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھ بھی رہے ہیں، لیکن یہ بڑا ارلی ہوگا کہ آپ اتنی بڑی ایک الیکشن کی ذمہ داری بلاول بھٹو زرداری کے کاندھوں پہ اس وقت ڈال دیں جب آصف علی زرداری صاحب بیمار ہیں اور وہ کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہ کیسز بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہیں، ان کے اندر بڑے تگڑے اور ٹف قسم کے ثبوت ہیں، بینکوں کے ریکارڈ اور ٹرانزیکشنز موجود ہیں۔ جب یہ آ جاتی ہے نیب کے ہاتھ میں، اداروں کے ہاتھ میں، تو بہت مشکل ہوتا ہے کسی کا بچ جانا۔ آج فضل الرحمان صاحب کے اوپر تو وہ کہتے ہیں اب بھی حکومت گرا دو، سوائے دورانی صاحب جو ان کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے علاوہ کسی کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب وغیرہ انجوائے کر رہے ہیں اسٹیٹس اپوزیشن کا، اور ریئلی اگر کوئی اپوزیشن ہے تو فضل الرحمان صاحب ہے، وہ حکومت کو فوراً گرانا چاہتے ہیں، گھر بھیجنا چاہتے ہیں، یہ ان کے اندر ایک نفرت بھی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے ان کو چیلنج میں ڈال دیا دو چیزیں کر کے۔ نمبر 1، ان کو چیلنج میں ڈال دیا یو اے ای نے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور فضل الرحمان صاحب سعودی عرب اور یو اے ای کے خلاف بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے جو مدارس ہے وہ یو اے ای سے اور سعودی عرب سے بہت بھاری فنڈنگز مبینہ طور پہ ان کو ہمیشہ سے آتی رہی ہیں۔
کہ ان کے خلاف بات کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں اس چیز کی، اسرائیل کی، اور جس چیز کے اوپر ہمیشہ فضل الرحمان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے سیاست کی ہے وہ ان ملکوں کی مذمت نہیں کر پا رہے. دوسرا، عمران خان صاحب نے بڑا کھل کے کہا کہ میں اسرائیل کو تسلیم اس لیے نہیں کروں گا کہ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اس بات نے وہ جو ایک کارڈ تھا، یہودی کارڈ، وہ فضل الرحمان صاحب سے چھین لیا ہے. اب وہ اپنے لوگوں کو نکال کے لے کر تو آ جائیں گے، لیکن مذہب کا کارڈ ویسے استعمال نہیں کر سکیں گے اس آدمی کے خلاف جب تک کہ یہ آدمی خود کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان غلطی نہ کرے، مذہبی پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسی کوئی بڑا بلنڈر نہ کریں، تب تک فضل الرحمان صاحب کو موقع نہیں ملے گا. کیونکہ اسرائیل کے معاملے پہ ان کا جو بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے وہ بار بار ٹی وی پہ دکھائیں گے، وہ ٹویٹ کریں گے، لوگوں کو دکھائیں گے، سوشل میڈیا پہ پھیلائیں گے. تو وہ جو ایک مذہبی نفرت پھیلانے کا یا اس کو مذہب کارڈ کو استعمال کرنے کا فضل الرحمان صاحب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ نہیں اٹھا پائیں گے. اب یہ ہیں وہ ساری چیزیں جن کی موجودگی میں اپوزیشن ایک تحریک چلانا چاہتی ہے، لیکن کیا وہ تحریک چلا پائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی فضل الرحمان صاحب کو استعمال کر کے حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور دباؤ ڈال کے ایک خاص قسم کا بل پاس کروانا چاہتے ہیں. فیٹف کے اوپر انہوں نے جو کیا حکومت کے ساتھ، اس پہ کل ایک ویڈیو کروں گا بڑی تفصیلی، اور اگلی ویڈیو شاید اسی پہ کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ فیٹف کے کون سے بل ہیں جو انہوں نے پاس کروا دیے اور کون سے ہیں جو انہوں نے پاس نہیں کروائے، اور جو پاس نہیں کروائے اس میں فائدہ ان کا یا ملک کا ہے، یعنی اپوزیشن کا فائدہ یا ملک کا ہے. اس قسم کی چور بازاری ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب ذرا میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں وہ بل جو انہوں نے بنایا ہے، پی ایم ایل این والوں نے اور پیپلز پارٹی والوں نے پیش کیا ہے، جو ڈرافٹ نیب کا قانون تبدیل کرنے کے لیے. یہ دباؤ پولیٹیکل بنا رہے ہیں، یہ نیب کا قانون تبدیل کرنے کے لیے بنا رہے ہیں ایکچولی، کہ اگر یہ قانون بدل جاتا ہے تو ہماری کچھ سیاسی طور پہ بچت ہو جائے گی. اب یہ جو قانون ہے اس کے اندر جو نام موجود ہیں جنہوں نے یہ سجیشنز دی ہیں یا جو ڈرافٹ انہوں نے تیار کیا ہے کہ نیب کے قانون میں یہ تبدیلیاں اگر حکومت کر دے تو ہم فیٹف پہ بھی اور باقی معاملات پہ حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، جس کو وہ این آر او حکومت کہتی ہے. اس میں جو لوگ شامل ہیں ان کے آپ ذرا نام سن لیں. شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، سردار ایاز صادق صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، اچھا ان میں سے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور احسن اقبال صاحب ہیں، اور سینیٹر محمد جاوید عباسی صاحب ہیں. ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی نیب کے ملزم ہیں. پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، اور نوید قمر صاحب ہیں، اور سینیٹر شیری رحمان صاحبہ ہیں، سینیٹر فاروق حامد نائک صاحب، اور ان کے علاوہ جو ہے شاہدہ اختر علی صاحبہ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، ممبر قومی اسمبلی. یہ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف ہیں. اور جو ڈرافٹ ہے اس کو ذرا غور سے آپ سنیں. اس کے اندر یہ کیا بتا رہے ہیں کہ نیب شیل ناٹ کنڈکٹ اینی انکوائری اور انویسٹیگیشن اور فائل اینی ریفرنس فار این alleged offense after the passing of 5 years from the date of the transaction or act constituting the offense. اب اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب 5 سال کے بعد کوئی کیس نہیں سن سکے گی. جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے، رشوت لی گئی ہے، سفارش کی گئی ہے، یا دو نمبری انہوں نے کی ہے، اگر 5 سال تک آپ اپنی چوری اور ڈکیتی کو چھپا لیں، یا 5 سال تک آپ مفرور ہو جائیں، بھاگ جائیں، لک جائیں، چھپ جائیں، آپ پیسہ دبا لیں کہیں پہ، تو 5 سال کے بعد نیب کیس نہیں سن سکتی. 5 سال کے بیچ والے سنے گی. اب اس میں باریک بات یہ ہے کہ 5 سال پہلے بڑی وارداتیں ڈلی ہیں اس ملک کے اندر، بہت بڑی. وہ جو وارداتیں ڈالنے والے لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ کیسز کھل گئے تو یہ سارے پھنس جائیں گے. تو بچنے کے لیے کیا یہ جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا 2016 کے اندر کیس آ گیا تھا پاناما کا. پاناما کیس کے بعد پی ایم ایل این نے وہ کام بند کر دیے جو وہ پہلے کر رہی تھی. تو 5 سال پہلے جو لوٹ مار تھی وہ 5 سال جو پچھلے گزرے ان میں وہ نہیں تھی. کیسز سارے 5 سال پیچھے پڑے. تو یہ 5 سال کی ایک شرط لگا کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. اس کا ایک انہوں نے سیکشن بنایا. اس کا جو تیسرا حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ان وچ دا اماؤنٹ انوالوڈ از لیس دین ₹1 بلین. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیس سنا ہی نہیں جائے گا جس میں 1 ارب سے کم کی کرپشن کی ہے. آپ 90 کروڑ کی کرپشن کریں کوئی بات نہیں، نیب نہیں پکڑے گی. 95 کروڑ کی کریں، 99 کروڑ کی، 99 کروڑ کی بھی کرپشن کریں تو نیب آپ کو نہیں پکڑ سکتی. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن مانتے اس کو جب کوئی 1 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالے اس ملک میں. چھوٹا موٹا ڈاکہ کرپشن نہیں مانتے. نیب کیس نہیں سن سکتی. نیب کے یعنی پر کاٹ دیں گے. یعنی یہ 7 کروڑ والا جو کیس چل رہا ہے عثمان بزدار صاحب کا، نیب نہیں سن سکتی اس کو.
वो इसलिए कि इसमें 7 करोड़ की करप्शन या रिश्वत है मुबैना तौर पे। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो अगर 1 अरब से कम होगी तो नैब केस नहीं सुन सकेगी। ये जब हो जाएगा ना तो ये इसको कानूनी तौर पे बहुत तरीकों से इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज़ है उसके अंदर, और ये जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें ये है कि वो कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट इफ चेयरमैन रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट द ऑफर द कंसर्न होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस और अदर पर्सन may submit the offer directly to the court for consideration and approval। अच्छा, इसको टेक्निकली आप समझे, वो ये कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब जो है, अगर कोई बंदा उनको कहता है ना कि जनाब मैं पैसे वापस कर देता हूँ, तो वो केस के किसी भी लम्हे किसी भी हिस्से पे वो कहता है कि ठीक है जी मैं ये केस आगे नहीं लड़ना चाहता आपके साथ, मैं ये चीजें एसेट्स और ये पैसे वापस कर रहा हूँ, मेरी जान छुड़ाओ, तो उसके बाद नैब कुछ नहीं कर सकेगा। वो ये कह रहे हैं नैब कुछ नहीं कर सकेगा अगर कोई बंदा ऑफर कर देता है कि जनाब आप ये मेरे से पैसे ले लें, आप ये मेरे से एसेट्स वापस ले लें, जो आपका क्लेम है ये आप वापस ले लें, मेरी जान छोड़े आप, मैं वापस दे के तो जा रहा हूं, तो नैब जाने तो कानून जाने और मुझे अब आप कुछ नहीं कर सकते, उस बंदे को छोड़ना पड़ जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये इन्होंने कहा है। यानी आप लूटमार करें अच्छी तरह, आप 10 केसों में लूटमार पड़े, एक केस आपका पकड़ा जाएगा ना, सारे तो नहीं पकड़े जाएंगे, तो जो एक पकड़ा जाएगा उसके पैसे वापस देके आप अपने घर चले जाएं। यानी एक ऑफिसर जो करप्ट ऑफिसर है वो करप्शन करता है तो वो रोज करता है, लेकिन पकड़ा जाता है सिर्फ एक केस में। अब जो एक केस में वो पकड़ा जाता है उसके पैसे वापस कर देगा तो बाकी सारी करप्शन के पैसे तो उसके पास ही रहेंगे, तो ये इसलिए इन्होंने ये किया। अब इसका जो अगला हिस्सा जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया उसमें ये कह रहे हैं कि अगर चेयरमैन नैब रिफ्यूज कर दे कि ये बंदा करप्ट है, मैंने इसको नहीं छोड़ना और इसके साथ कोई ऐसी नेगोशिएशन हमने नहीं करनी, इससे एसेट्स रिकवर करने जरूर है लेकिन इस तरीके से नहीं कि ये दे के चला जाए, तो उसमें वो कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली फिर अदालत को जाके कह दे और अदालत उसको अप्रूव कर दे। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस किस्म का कानून बना के ये अपने आप को बचा रहे हैं और इसके बदले में वो कहते हैं कि हम फैटअप वाले और बाकी मामला तो आपके सारे रिजॉल्व करवाते हैं हुकूमत को। दिस इज कॉल्ड एनआरओ। इसको कहते हैं कि आओ एक ऐसी रिकंसिलिएशन करें, आओ एक ऐसी मुफाहमत करें जिसमें तुम हमारी चोरी को छुपाओ और हम तुम्हारी हुकूमत चलाने में मदद करें। ऐसी अपोजिशन, क्या आपको लगता है कि वो इस वक्त इस हुकूमत को गिरा सकती है? इस हुकूमत में महंगाई बहुत बड़ी है, इस हुकूमत में बेरोजगारी बढ़ी है, इस हुकूमत में हालात खराब हुए हैं, इस हुकूमत के अंदर जो है बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, इस हुकूमत के अंदर और बहुत सारे जो वादे इन्होंने किए थे वो अभी तक पूरे नहीं कर पाए। उम्मीद है शायद आगे कर दें, हो सकता है ना कर पाए, लेकिन इन सारी खराबियों के बावजूद ये वाली अपोजिशन इस हुकूमत को गिरा नहीं सकती और इसलिए नहीं गिरा सकती कि इनकी अपनी हालत बहुत पतली है। इतनी पतली हालत है कि इस पतली हालत के साथ ये जिस दीवार को गिराने के लिए आते हैं उसके साए में खुद ही बैठ जाते हैं थक के। तो ये हालत है अपोजिशन की। मुझे नहीं लगता कि इन हालात के अंदर ये अपोजिशन कोई इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर सकेगी। शहबाज शरीफ साहब के लिए मुसीबत